آنکھیں کیسے تراشی جا سکتی ہیں؟ اور اقبال بولا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو ممکن ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ. پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا پیکر بنایا, ایسا حسن بخشا, ایسا جمال دیا, ایسی خوبصورتی عطا کی کہ حضور کی مثل تصور بھی نہیں کی جا سکتی. تو یہ ان کا اپنا خود سے باطن ہے, اور جو ان کے ذہن نے تراشا اس کو منسوب حضور سے کر رہے ہیں, لیکن یہ حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے ہیں. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ قریش نے کہا کہ عجیب لوگ ہو تم, محمد بھی کہتے ہو, کیونکہ لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے, قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو, روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو, لکھنے والے تھک جائیں ان کی عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو, صحیفے ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا تم تو جانتے ہو, تم تو اہل زبان ہو, تمہیں تو پتا ہے کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے, اور تم یہ لفظ بھی ان کے لیے بولتے ہو اور پھر نقص بھی نکالتے ہو, عیب بھی لگاتے ہو. تو ایک کام کرو. انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے, چلو آج کے بعد ہم محمد نہیں بولیں گے, اپنے طور پہ مزمم نام رکھ لیا اور اپنے خود سے باطنی کا اظہار کرنے لگے. تو کسی نے سنا تو حضور کے بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ وہ مزمم کیا ہے کہ یوں خباثتیں کر رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا. یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں, میرے رب نے مجھے محمد بنایا. تو یہ پتہ نہیں کس کے خاکے تراش رہے ہیں, میرے حضور کے تو خاکے ممکن ہی نہیں. اللہ نے وہ جمال دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن بیان کریں تو کہتے ہیں کہ ان کی مثل دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں, یہ بھی صحیح بخاری ہے. تو کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے اور یہ مرض الموت میں تھے, آخری لمحات تھے. تو جب لوگ ملنے آئے تو یہ دیوار کی طرف رخ کر کے رونے لگے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت روئے. پھر لوگوں کی طرف رخ پھیرا اور کہا کہ لو سئلت ان اصفہ ما اتقتم, آنے والوں اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ حضور کیسے تھے تو اللہ کی قسم میرے میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنہوں نے شام سویرے دیکھا, جنہوں نے حضور کے دیدار کا جی بھر کے شربت پیا, وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم حضور کا نقشہ بیان کریں کما کو. تو اور کون ہوتا ہے کوئی کہ وہ نقشہ تراش لے اور خاکے تراش لے. تو ان کا تو خاکہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ امتحان ہے اس امت کا کہ امت کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا اسی طرح ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں اور امامے نوچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, اور فرقہ فرقہ امت, ٹکڑے ٹکڑے امت, نظریاتی گروہ بندی, جغرافیائی گروہ بندی, لسانی گروہ بندی, امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن دلیر ہو گیا, اور یہاں تک ان کی دلیری جا پہنچی کہ پیغمبر حسن کے ساتھ اس طرح کی چیزیں منسوخ کرنے لگا. تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے, ہم صحیح معنی میں امت بن جائیں. اگر ہم امت بننا اور امت کے تصور کو اجاگر کرنے لگ جائیں تو دشمن کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ امت کا تصور ہی ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح میں بانٹ دیا، اس طرح تقسیم کر دیا، گروہ بندی میں مبتلا کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ انہیں پتا ہے کہ یہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج دشمن دلیر ہوا ہے۔ اقبال رو رو کے کہتا رہا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعتِ صحرا دے، میں بلبلِ نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار بخشے، اور میں آج کثرت سے یہ دعا کرتا ہوں جگہ جگہ کہ اللہ اس امت کو صحیح معنی میں امت بننے کی توفیق دے، اور ایسا غلبہ، عظمت رفتہ، رفعت پارینہ بخش دے، ایسا تغلب عطا کر دے امت مصطفیہ کو کہ کوئی محبوب کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کا سوچ بھی نہ سکے، کیونکہ ہماری سانسیں حضور کے نام سے چلتی ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے۔ ہمارا حضور کے ساتھ یہ ربط ہے، یہ قلبی تعلق ہے، یہ رشتہ ہے۔ مگر ہماری محبت کو سمجھ نہیں پایا، اور وہ سمجھتا ہے پیغمبر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو کہا جائے کہہ لیا جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہ اس نقطے سے آگاہ نہیں ہے کہ ہم آکسیجن سے نہیں سانس لیتے، حضور کی محبت میں سانس لیتے۔ ہمارا جینا مرنا حضور کے نام سے ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہماری روحیں، ہماری جانیں حضور کے نام پہ قربان، ہماری نسلیں حضور کے نام پہ قربان، ہمارے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان۔ اور صحابہ محض بطور رسم یہ جملہ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ان کے رگو ریشہ میں حضور کی محبت اس طرح راسخ تھی، اس کا عملی اظہار تھا کہ جب حضور سے مخاطبت کرتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان۔ اور یہ تسلسل امت کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ حضور کے نام پہ اپنی جانیں وارنا اور حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ سعادت مندی ہے ہر دور کے مسلمان۔ ہم عملاً کمزور ہو سکتے ہیں، ہزار کوتاہیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن دل کا سودا ہم حضور کی گلی میں ہی کرتے ہیں، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو مغرب کی جو تفہیم ہے وہ ناقص ہے، وہ سمجھ نہیں پایا ہمارے جذبات کو، اور یا وہ اتنا مکار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ کمزور ہو گئے ہیں تو اب ان پر کچوکا لگاؤ، ان کو زخم دو، ان کے کھلے ہوئے بہتے ہوئے زخموں پر نمک چھڑکو اور ان کو اذیت پہنچاؤ۔ اسے پتہ ہے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں، ان کے اندر دم خم باقی نہیں رہا۔ اب جو چاہے کرو، تم کر سکتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خلافت دم توڑ گئی ہے، امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، گروہ بندی کا شکار ہو گئی، تم جو چاہو کرو، کیا عرب کیا عجم، پوری امت اس وقت جس طرح عجیب حالت کا شکار ہے۔ تو آج دشمن اس نوبت تک پہنچ گیا، ہم نے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں، اور ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت حضور علیہ السلام کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ ہماری محبت صرف پرجوش نعروں تک محدود نہ ہو، بلکہ ہماری محبت عملاً گواہی دے رہی ہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہماری زبان ہی صرف عشق رسول کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ ہمارا انداز حیات بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ ہم اسوہ رسول یا سیرت رسول کی صرف بات ہی نہ کریں اور یہ کہانی بیان کر کے صرف ایک داستان سرائی تک ہی محدود نہ رکھیں،
بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی کا یوں حصہ بنائیں کہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہارا وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، کرنا چاہیے اور آپ بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، پوری امت کو یہ دعویٰ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کہیں یہ دعویٰ کبھی کہیں کمزور تو نہیں ہے، صرف لفظوں تک محدود تو نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، وہ تو صرف محبوب کی منشا کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اسے یہ پتا چل جائے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے تو سب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو واضح دو ٹوک غیر مبہم حکم پہنچ جائے اور پھر وہ اس حکم پہ عمل پیرا نہ ہو تو پھر وہ محب کہے گا۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعبیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے، تو آقا کریم نے روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ کہا نہیں، لیکن کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا کہ حضور تیرے مکان کو دیکھا، گلی سے گزرے تھے تو حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار دکھائی نہیں دیے، شاید حضور نے تیرے مکان کو پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں بالکل میں نے یہ منظر دیکھا۔ تو اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو آقا کریم وہاں سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ہم بھولے بنے اور خود فریبی کا شکار ہوں اور تجاہل آسنہ کریں تو الگ بات ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، کاروبار میں کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی میں حضور کو کیا پسند نہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے اس لیے گرا دیا، سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ میرے حضور کے ساتھ محبت کا ایک انداز و رخ ہے، تو ہم ذرا اپنے آپ کو یہاں کھڑا کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اقبال نے کہا تھا ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، سارے فتوے مولویوں سے نہیں لیے جاتے، کوئی دل سے بھی فتویٰ لیا جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ سے سوال کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ پھر اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے تو پھر اس کا رونا کاہے کا۔ جب ہم امتحان ہی نہیں پورا دیتے اور پھر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، بھیا پھر اس کا تو لازمی نتیجہ ہے۔ اقبال نے جب وہ کہا کہ کافر کو حور و قصور دیا اور مومن کو فقط وعدہ حور دیا تو اس کے جواب میں کہا کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ کافروں نے آئین اور ضابطے مسلمانوں والے اپنائے، ان کو پھر دنیاوی دولتیں دے دی گئی، دنیاوی دولتیں ان کا حصہ تھا دے دی، لیکن وہ مسلم آئی بنے اور کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تم سچی طلب لے کر تو آؤ، تم ہوم برت تو کر کے آؤ، پھر تمہیں اگر جو ہے وہ اس کا نتیجہ نہ ملا تو پھر بات کرنا۔ جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ اقبال رب سے شکوہ کنا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے،
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا تلخ لہجہ تھا۔ اب اس کا جواب سنیے، اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، صرف صیغہ بدلتا، لفظ ہوئی ہے۔ اب جواب آیا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن۔ ہماری پستی، ذلت، رسوائی، نکبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے، قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑ لیں عزت پا جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، میرے رب کا وعدہ ہے۔ کافر میرے لگتے کیا ہیں؟ عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اونچے ہوں گے، تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ۔ تم نکھٹو اور اپنی خواہشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو، اور الطاف پہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرکاء کو عطا کیے گئے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان عمل میں اترنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازیاں اترتی ہیں تمہارے اوپر۔ تم جھولی تو پھیلاؤ، تم دامن تو پھیلاؤ، تم طلب کے ہاتھ تو دراز کرو، پھر دیکھنا ہماری رحمتیں تمہارے اوپر کیسے نازل ہوتی۔ تم تو 1,60 کروڑ ہو دنیا کے اوپر، وہ تو صرف 313 تھے۔ ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا، ان کی تھاپ بٹھا دی۔ اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا، لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے نا۔ وہ 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے۔ کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا، کیسا جذبہ تھا۔ آبادہ مالک، اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے اپنا آپ پیش کیا نا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم جو بدر اور احد کے شرکاء پر نوازی